جب اس نے نیشا پور کو فتح کیا تو اس نے فتح کی خوشی میں ایک بہت بڑا جشن منانے کا پروگرام بنایا۔ جب وہ جشن منا رہے تھے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیج تیار کیا گیا اور ایک بہت بڑا سونے کا تاج اس کے لیے تیار کیا گیا۔ جب انہوں نے وہ پروگرام شروع کیا تو اس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا، جیسے کہ ہوتا ہے مسلمانوں کے پروگراموں میں۔ قاری صاحب نے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی وہ آیات تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ کہ ہم 7 زمینوں کو قیامت کے دن ایک ہاتھ میں لے لیں گے اور آسمانوں کو دوسرے ہاتھ میں لے لیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو پھر ہر طرف سے فضاؤں سے ہواؤں سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اس ذات کی ہے جو ایک ہے اور سب پر غلبے والا ہے۔ جب انہوں نے یہ تلاوت کی تو ملک بن سامان کانپ گیا۔ اس نے جو تاج پہنا ہوا تھا نا اسے اتار کے تخت پر رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، کہنے لگا مالک بادشاہی اس دن بھی تیری ہوگی، بادشاہی آج بھی تیری ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ جب وہ مجبور ہو جائے تو اللہ کو یاد کرے، جب اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو تو بڑا عاجز بن جائے، اور جب اللہ اسے طاقت دے تو تکبر آ جائے اس میں، جب اللہ اسے اختیار دے تو وہ انسانوں کو انسان نہ سمجھے۔ ایمان کا پتہ عبادات سے نہیں چلتا، ایمان کا پتہ شخصیت سے چلتا ہے، اخلاقیات سے چلتا ہے۔ تو انسان کا کمال یہ ہے اس کے پاس جتنا بھی اختیار آ جائے تکبر نہیں آنا چاہیے، وہ جتنا بھی صاحب اقتدار ہو جائے انسانوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھے۔ جس بندے نے اختیار کے باوجود عاجزی کا دامن نہیں چھوڑا، جس نے طاقت کے باوجود اپنے آپ کو طاقتور نہیں سمجھا، اس کا مطلب یہ ہے خدا نے اسے ایمان کا نور نصیب فرما دیا ہے۔ پتہ تو اسی وقت چلتا ہے، رخ روشن کے آگے شم نہ رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ جب بندے کے پاس اختیارات آ جائیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان میں کس درجے پر ہے۔ آپ دیکھیں جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ بار بار اونٹنی کی کوہان سے ٹکرا رہا تھا۔ فتح جو ہوتی نا فتح یہ بندے کو پاگل کر دیتی ہے۔ لوگوں نے فتح کی خوشی میں بندوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے مینار بنا دیے ہیں، لیکن بندے کو فتح ملے لیکن اس کا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا رہے، اس کے پاس اختیار آئے لیکن تکبر نہ آئے،
اقتدار آئے لیکن احساس برتری نہ آئے تو کہا جائے گا یہ بندہ ایمان کے راستوں پر چلنے والا ہے۔ وہ ایک مغربی دانشور نے کہا تھا کہ اقتدار بگاڑ لاتا ہے اور مکمل اقتدار مکمل بگاڑ لاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ایمان بس گیا تھا نا، انبیاء کے بعد جس کی بہترین مثال اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے عملی طور پر اس چیز کو ختم کر دیا۔ خلیفہ ہے، 25 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، لیکن بیت المال کا اونٹ گم ہو جائے تو خود تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین کسی غلام کو بھیج دیتے، فرمایا مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہے؟ حضرت علی کپڑا خریدتے ہیں، 2 کپڑے کے جوڑے، ایک اعلیٰ جوڑا ایک درمیانہ سا، تو غلام سے کہا یہ اعلیٰ کپڑے تم لے لو، جو دوسرے کپڑے مجھے دے دو۔ کہا امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ فرمایا تم جوان آدمی ہو، اب ہماری تو عمر ڈھل چکی، یہ ہے طاقت ہے لیکن طاقت کا غرور نہیں ہے، اقتدار ہے لیکن اقتدار کا نشہ نہیں ہے۔ تاج و تخت بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز دیا ہوش میں خوفار نہ تھا۔ جس بندے کے پاس اقتدار آئے لیکن عاجزی نہ جائے، طاقت آئے انکساری نہ جائے، تو اسے مبارک ہو، رب نے اسے ایمان عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالات نصیب فرمائے۔